وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم روح و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن کلامہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. درود پڑھیے محمد و آل محمد کی شان میں. بس مسئلہ فقہیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. خمس کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ عام طور پر یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہم نے سال بھر کی آمدنی سے جو چیزیں خرچ ہونے والے خرید کر کے رکھی ہیں، سال کے اختتام پر اگر وہ بچ جاتی ہیں تو ان کا خمس دینا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے چاول خرید کے رکھے تھے اور خمس کی تاریخ آ گئی تو بچے ہوئے چاول ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس چاول کا خمس دینا پڑے گا. یا مثال کے طور پر جو ہے وہ دوسری اور بھی چیزیں ہیں گھر کے اندر جو راشن کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہے، یا بات کی جائے کہ جو کاسمیٹکس کا سامان ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہی بات لازم آتی ہے کہ اگر سال کے آخر میں ان میں سے کچھ بچ جائے اور ان کی کوئی مالی ویلیو ہو تو ان کا خمس دینا ضروری ہے. یہ بات تھوڑی سی ڈیپتھ میں جا کے سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اس طریقے سے کہ یہ جو چیز ہے جو بچ گئی ہے، مثال لے کے چلتے ہیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. مثال کے طور پر ہم نے لی ہے چینی، تو چینی آخر میں بچ گئی ہے تو بازار سے کم کتنی چینی خریدی جا سکتی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. فرض کریں کہ بازار میں کم سے کم چینی 100 گرام خریدی جا سکتی ہے اور اس میں سے بھی چینی بچ گئی ہے تو آپ کو اس بچی ہوئی کا خمس نہیں دینا ہے. آپ نے 100 گرام تک خرید جا سکتی تھی اور آپ نے اتنی ہی خریدی ہے اور بچ گئی ہے تو خمس نہیں دینا ہے. لیکن خریدی جا سکتی تھی منیمم ہم نے کہا کہ 100 گرام خریدی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے خریدی ہے 1000 گرام یا آپ نے خریدی ہے جو ہے وہ 5000 گرام. ضرورت پڑی ایک مرتبہ مل کر دوبارہ سے. ٹھیک ہے، اس کا وائر لگا کے دیکھیں.
درود پڑھیے محمد و آل محمد کی شان میں۔ وہ چیز جو بچ گئی ہے وہ بازار میں کم سے کم کتنی خریدی جا سکتی ہے؟ اگر آپ نے کم سے کم اس کو پیمانے پہ خریدی ہے اور وہ بچ گئی ہے تو پھر خمس نہیں دینا ہے، لیکن آپ نے زیادہ پیمانے پہ خریدی ہے اور پھر بچ گئی تو خمس دینا ہے۔ اس کی پریکٹیکل مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مثلاً ایک پرفیوم ہے، پرفیوم کی شیشی آتی ہے 100 ml کی بھی آتی ہے، 200 ml کی بھی آتی ہے، 300 ml کی بھی آتی ہے، اور 100 ml سے کم کی نہیں ملتی ہے۔ آپ نے وہ پرفیوم کی شیشی لی ہے ایک دن پہلے خمس کی تاریخ آنے سے پہلے، اور آپ نے ابھی ایک ہی اسپرے کیا ہے، ابھی پوری شیشی بچی ہوئی ہے، تو اب چونکہ آپ نے منیمل مقدار میں لیا ہے اور 100 ml والی مقدار میں لیا ہے، اس سے نیچے نہیں آتا ہے، تو اب جو بچا ہوا پرفیوم ہے اس کا آپ کو خمس نہیں دینا ہے۔ ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے گھر کے استعمال کے لیے ڈنر سیٹ خریدا۔ ڈنر سیٹ آتا ہے 22 پیس کا، 30 پیس کا، 40 پیس کا، 75 پیس کا، 120 پیس کا، سارے قسم کے آتے ہیں۔ آپ نے جناب لے لیا 20 پیس کا۔ اس 20 پیس کے ڈنر سیٹ کے اندر آپ کو مل گئی ایک شیشے کی کیٹلی، اور وہ آپ کے استعمال ہی نہیں ہوئی۔ تو اس کیٹلی کا جو استعمال نہیں ہوئی ہے، جو زبردستی ہمیں ضرورت نہیں تھی اور ہم نے اس کو لے لیا ہے، کیا اس کیٹلی کا خمس دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ نہیں دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے منیمل پیکیج لیا تھا اور اس میں سے بچ گیا ہے۔ اگر آپ نے میکسیمم پیکیج لیا ہوتا اور بچ جاتا تو آپ کو ہر بچے ہوئے کا خمس دینا تھا، لیکن چونکہ آپ نے منیمم پیکیج لیا ہے، سب سے کم لیا ہے کہ اس سے کم نہیں لیا جا سکتا، تو آپ کو اس کا خمس دینا پڑے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے اس پوری گفتگو کا کہ وہ چیزیں جو راشن کے طور پر خریدی جاتی ہیں وہ کم سے کم مقدار میں ہمارے یہاں 50 گرام بھی خریدی جا سکتی ہے، 100 گرام بھی خریدی جا سکتی ہے۔ اب جیسے چاول ہیں، اگر وہ بچ جاتے ہیں تو ہم 10 گرام تو 100 گرام تو نہیں خریدتے ہیں، ہم تو 5 کلو خریدتے ہیں مثال کے طور پر، لیکن بازار میں یہ 1 کلو بھی مل سکتا ہے، بازار میں یہ آدھا کلو بھی مل سکتا ہے، بازار میں یہ آدھا جس کو پاؤ تک بھی مل سکتا ہے۔ اگر اویلیبل ہے بازار میں اور اتنا خریدا ہے اور بچ گیا ہے تو خمس نہیں ہے، لیکن آپ نے زیادہ مقدار میں خریدا ہے اور بچ گیا ہے تو آپ کو اس کا خمس دینا پڑے گا۔ اب اس کی مثالیں آپ سمجھ لیجئے، جیسے ہم نے پرفیوم کی مثال دی، آپ نے خمس کی تاریخ سے ایک دن پہلے ٹوتھ پیسٹ خریدا ہے اور ایک مرتبہ استعمال کیا ہے، تو وہ پورا کے پورا ٹوتھ پیسٹ تو بچا ہوا ہے، تو ظاہر کیا لگتا ہے ہمیں اس کا خمس دینا ہے۔ لیکن اگر آپ نے وہ منیمم والا ٹوتھ پیسٹ خریدا ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ 60 گرام کا بھی آتا ہے، 100 گرام کا بھی آتا ہے، 150 گرام کا بھی آتا ہے، 200 گرام کا بھی آتا ہے، آپ نے 60 گرام والا لے رکھا ہے اور اس میں صرف آپ نے ایک مرتبہ یوز کیا ہے اور باقی یوز ہی نہیں کیا ہے کہ آپ کی تاریخ آ گئی، تو آپ کو اس ٹوتھ پیسٹ کا خمس دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ بالکل نہیں دینا ہے، کیونکہ آپ نے منیمم مقدار میں، کم سے کم مقدار میں خریدا تھا، تو اس بچے ہوئے کا آپ کو خمس دینا نہیں ہے، یہ آپ کا خرچہ ہی شمار ہوگا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی شان میں۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا 36واں سورہ، اور اس سورے کو روایات میں کہا گیا ہے، ان الفاظ سے یاد کیا گیا ہے کہ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، بے شک ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے۔ اب قلب کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں میں، آپ کے ذہن میں تو آ رہا ہے قلب کا ترجمہ دل ہے نا، ابھی آپ سمجھیے تھوڑی دیر کے لیے۔ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے، وقلب القرآن یاسین، اور قرآن کا قلب یاسین ہے۔ یہ روایت بہت مشہور ہے، بار بار ذکر کی جاتی ہے اس سورے کے حوالے سے، اور روایت جو آئی ہے سمجھنا ہے اس قلب کا کیا معنی ہے۔ اردو زبان میں جب قلب کا ترجمہ کرتے ہیں تو دل سے ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک اور لفظ بھی ہے، وہ ہے قلب، کاف کوے والا، اور ایک قلب ہے قاف 2 نقطے والا، تو وہ قلب ہے اسے کہتے ہیں کتا، یہ ہے قلب اور اسے کہتے ہیں دل۔ تو
کیا قرآن مجید دل کسے کہتے ہیں؟ وہ لوتھڑا جو ہمارے دل میں، ہمارے سینے میں بائیں جانب موجود ہے، جو خون کو پیوریفائی کر رہا ہوتا ہے، آگے پیچھے کر رہا ہوتا ہے، کیا ایسا ہے قرآن مجید میں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو معنی کو مزید ہم نے سمجھنا پڑے گا کہ عربی زبان میں قلب کسے کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے عربی کا جو ہمارے پاس اردو زبان میں منتقل ہوا ہے اور بولا جاتا ہے خصوصیت سے ایام عزا کے دنوں میں۔ یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت کو بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر نے قلب لشکر پہ حملہ کر دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے قلب لشکر پر کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا۔ تو یہ جملہ بولا جاتا ہے، اس جملے کو سمجھ لیں تو شاید یہ معنی سمجھ میں آ جائے۔ جو لشکر کا قلب کیا ہوتا ہے؟ لشکر کا قلب کیا ہوتا ہے؟ وہ لشکر کی وہ ہائی کمان کہ جہاں سے اس لشکر کو آرڈرز دیے جاتے ہیں اور جہاں سے لشکر کو لیڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ لشکر کے شروع میں بھی ہو سکتا ہے، وہ لشکر کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے، وہ لشکر کے سینٹر میں بھی ہو سکتا ہے، اور لشکر کے دائیں بھی ہو سکتا ہے، لشکر کے بائیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہائی کمان جہاں سے لشکر کو رول کیا جاتا ہے اسے قلب لشکر کہتے ہیں۔ اگر آپ نے قلب لشکر کو تارا تار کر دیا، اس کو خراب کر دیا، تو پورا لشکر کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں بھی اسی طریقے سے کہ قرآن مجید کے احکام اور آیات کو جو ربط ہے، جس کو کنٹرولنگ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں، کہ جو مرکز جسے ہم اردو ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کو کہا جائے تو حدیث کہہ رہی ہے کہ قرآن مجید کا جو مرکز ہے وہ حقیقت میں سورہ یاسین ہے، کہ جو معانی سورہ یاسین میں موجود ہیں عقائد کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے اور انسانی طینتوں کے حساب سے، وہ سارے کے سارے اس سورے کے اندر موجود ہیں۔ اور اس سورے کی حیثیت کیا ہے؟ قلب قرآن کی سی ہے، مرکز قرآن کی سی ہے، اگرچہ کہ یہ قرآن کے سینٹر میں واقع نہیں ہے، لیکن حیثیت اس کی قرآن مجید کے سینٹر کی سی ہے۔ اس سورے کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ اب دو ترجمے کیے جاتے ہیں۔ یاسین کہیں کہ حروف مقطعات ہے تو سمجھنا ہی نہیں ہے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے سمجھنے کی۔ جیسے کہ آپ سورہ بقرہ کو پڑھیں اور کہیں کہ الف لام میم، کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ جو ہے سورہ حامیم سجدہ کو پڑھیں اور کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب، کیا سمجھ میں آیا؟ حامیم سے کچھ آپ سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی طریقے سے آپ ایک اور سورہ پڑھیں، اس میں آ گیا الف لام میم را، کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین کے جو شروع میں یہ حروف مقطعات ہیں، تو یاسین کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن اس کے باوجود علماء نے تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا کہ یہ جو قرآن مجید میں جا بجا تقریباً 14 سورے ہیں کہ جن کے شروع کے اندر یہ حروف مقطعات آئے ہیں، یہ جا بجا حروف مقطعات آئے ہیں، یہ حقیقت میں کنایتاً عربوں کو چیلنج ہے۔ کیا ہے؟ کنایتاً، ڈائریکٹ نہیں ہے، کنایتاً ہے، تھوڑا سا اردو میں بھی ہم کنایا کرتے ہیں نا، اشارہ کنایا، تو اشارے کنایے میں عربوں کو چیلنج ہے کہ قرآن ایسے کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ الف لام میم ہی تو ہے جو تم روزانہ استعمال کرتے ہو، بنا لو ایک جیسا، بنا لو اس جیسا۔ تحدی ہے، چیلنج ہے کہ کہیں اور سے حروف استعمال نہیں ہوئے ہیں، یہ تمہاری الف بائی ہے اسی میں سے استعمال ہوئے ہیں، تو حقیقت میں یہ تمہارے لیے چیلنج ہے، کوئی بڑی باتیں تو نہیں ہے۔ تم اگر بہت بڑے اپنے آپ کو عربی زبان کے جو تیسمار خان سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بہت فصیح و بلیغ سمجھتے ہو، تو لے آؤ جواب۔ تو یہ حقیقت میں ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ ایک کنایتاً عربوں کو چیلنج ہے کہ ہم نے یہی حامیمی تو ہے، یہ الف لام را ہی تو ہے، یہ الف لام می تو ہے، یہ صاد ہی تو ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تم بنا لو اس میں سے آ کے، لیکن تم بنا نہیں پاؤ گے۔ یہ ایک تفسیر ہے ان حروف مقطعات کی۔ اور ایک تفسیر جو بالکل واضح ہے کہ یہ حروف مقطعات حقیقت میں پروردگار عالم اور نبی کریم کے درمیان رمز ہے، گفتگو ہے، جو اللہ جانتا ہے، نبی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو
یہ حروف مقطعات یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ سورہ. تو ایک احتمال تو یہ کہہ دیا کہ یہ کیا ہے، حروف مقطعات ہے. دوسرا احتمال بھی ہے اسی لفظ کی تفسیر میں یاسین یا حسین والا یا ہے، یا علی والا یا ہے، یا عباس والا یا ہے. جب کسی کو پکارنا ہوتا ہے تو عربی زبان میں بولا جاتا ہے یا. سین کا مطلب ہے نبی. سین حقیقت میں نبی کریم کا ایک رمزی، ایک مختصر نام ہے جو پروردگار عالم نے رکھ رکھا ہے. تو یاسین کا معنی کیا ہو گیا؟ یاسین کا معنی ہو گیا اے نبی کریم. یاسین اے نبی کریم، والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انکا لمن المرسلین، بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں. اب یہ ایک سینس بن رہا ہے. 3 آیتوں کو ہم نے مسلسل پڑھا تو آپ کے سامنے ایک معنی پیدا ہو رہا ہے کہ ایک تفسیر یاسین کا مطلب ہے کہ یا نبی کریم والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، کیونکہ آگے کی آیت میں استعمال ہوا ہے تم. تو پھر ایسا لگتا ہے کہ یاسین کی یہ تفسیر کی گئی ہے کہ حروف مقطعات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، حرف ندا ہے، پکارا جا رہا ہے. سین سے مراد نبی کریم ہے. بہرحال ابھی ہمارا موضوع سخن یہ نہیں ہے. اس وقت جن آیات کی تلاوت کی ہے میں نے سرنامے میں، وہ آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 ہے. آیت نمبر 10 کیا ہے؟ چونکہ مسلسل آپ کی خدمت میں نبی کریم کی شان بیان کر رہا ہوں، نبی کریم کی صفات بیان کر رہا ہوں، اور قرآن مجید سے ان کے حوالے سے جو قرآن مجید میں آیات پیش ہوئی ہیں اور نبی کا اخلاق، نبی کا کردار، نبی کا رویہ، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. تو اس آیت میں نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ ارشاد یہ ہوا کہ انما تنذر من اتبع الذکر، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اے نبی تم ڈراؤ گے، انما تنذرو تم فقط ان لوگوں کو ڈرا پاؤ گے، من اتبع الذکر جو ذکر کے پیرو ہیں، وخشی الرحمن بالغیب اور ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں رحمان سے غیب میں، یا خوف کھاتے ہیں رحمان غائب سے. بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. انما تنذرو تم فقط یہی کام کرو گے. کس سے بات ہو رہی ہے؟ رسول کریم سے. رسول ہونے سے پہلے کیا ہے؟ نبی ہے. نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر پہنچانے والا. نبی کا مطلب ہے حضرت کو، کسی بھی نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی خبریں انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اس وجہ سے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ نبی کہا جاتا ہے. اور جب بھی خبر آتی ہے آپ کے پاس اور میرے پاس، یا تو خبر نارمل فیز میں ہوتی ہے، یا خبر میں جو ہے وہ کوئی خوف ملا ہوا ہوتا ہے، یا خبر میں جناب لی کوئی جو ہے وہ خوشخبری ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو کوئی خبر سنائے کہ جناب علی آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، خبر ہے، لیکن یہ خبر کیا ہے؟ اس میں خوشخبری موجود ہے، اسے ہم بشارت کہتے ہیں. ایک مرتبہ کوئی آپ کو خبر سنائے، خدا نہ کرے کہ بھائی آپ کے عزیز کا انتقال ہو گیا، یہ بھی خبر ہے، لیکن اس خبر کے اندر بدخبری پائی جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں. ایک مرتبہ ایک آدمی نارمل خبر کہتا ہے اور کسی انفارمیشن کے بارے میں دیتا ہے جہاں پہ نہ تو کوئی پازیٹیو چیز ہے نہ نیگیٹو چیز ہے، ایک نارمل سی خبر ہے. اچھا، جب خبر میں انفارمیشن آ رہی ہے پازیٹیو، تو عربی زبان میں اس خبر کو کہتے ہیں بشارت. اس خبر کو کہتے ہیں بشارت. اور اگر اس میں نیگیٹو بات آ رہی ہے تو اس خبر کو کہتے ہیں نذارت. نبی کریم کے 2 لقب ہیں، وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. ہم نے تم کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، اچھی اچھی باتیں بتاتے ہو، خوشخبریاں سناتے ہو. وہ نذیرا اور ڈراؤنی باتیں بتاتے ہو، اور جو ہے وہ خوف کی باتیں بتاتے ہو. ہم نے آپ کو یہ بنا کر بھیجا ہے. تو نبی جب بھی پروردگار عالم کی طرف سے خبر دیں گے تو یا تو خبر جو ہے وہ بشارت ہوگی یا نذارت ہوگی. تو نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام ہے ڈرانا، یا نبی کا کام ہے خوش کرنا یا ڈرانا. جسے نبی نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جاؤ گے، جنت تمہیں مل جائے گی. یہ کیا ہے؟ بشارت ہے. اور نبی نے یہ بھی کہا کہ اپنی جو ہے وہ بہنوں کا حق ادا کیا کرو، ورنہ تمہیں
قبر میں جواب دینا پڑے گا، ورنہ تمہیں قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ بھی خبر ہے، لیکن یہاں پر دھمکی موجود ہے، یہاں پر جو ہے وہ آئندہ کے کنسیکوینسز کی طرف اشارہ موجود ہے۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ نظارت ہو گئی۔ نبی کا کام یا بشارت ہے یا نظارت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ڈرا نہیں پاؤ گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، تم کسی کو نہیں ڈرا پاؤ گے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام ہے ڈرانا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ڈراؤ گے، لیکن تمہارے ڈرنے کا جو اثر مرتب ہونا ہے وہ ہر ایک پہ مرتب نہیں ہوگا۔ کس پہ مرتب ہوگا؟ من خشی الرحمن من اتبع الذکر، وہ ڈرے گا تمہاری باتوں سے جو ذکر کا پیرو ہے، وہ خشی الرحمن اور رحمان سے ڈرتا ہے۔ اب دو باتیں ہمارے پاس آ گئی ہیں کہ نبی کریم ڈرانے والی باتیں کریں گے، لیکن ان کے ڈرانے سے وہ آدمی ڈرے گا جس میں دو کوالٹی ہے، ایک اتباع ذکر، ذکر کا پیرو ہے، دو خشی الرحمن بالغیب، رحمان سے غیب میں ڈرتا ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ من اتباع ذکر سے مراد کیا ہے؟ روایت کہتی ہے اتباع ذکر سے مراد اس آیت میں ذات علی ابن ابی طالب ہے، ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ تو آیت کا معنی یہ ہو رہا ہے کہ تم سے فقط وہی ڈرے گا جو علی کا پیرو ہے۔ من اتبع الذکر جو علی کا پیرو ہے، اگر برا نہ لگے کسی کو تو لفظ بدل دیتے ہیں، تم سے فقط وہ ڈرے گا جو علی کا شیعہ ہے۔ علی کا پیرو یعنی کہ علی کا شیعہ، ایک بات ہوگی۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وہ خشی الرحمن بالغیب، اور وہ جناب علی جو ہے وہ کیا ہے؟ رحمان سے ڈرے گا غائبانہ۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر ظاہری ترجمہ کروں تو قرآن کہہ رہا ہے رحمان سے ڈرنا۔ ہمارے ظاہر کے اعتبار سے جس طرح سے ہم گفتگو کرتے ہیں یہ جملہ انتہائی غلط ہے، جس طرح سے ہم کنورزیشن کرتے ہیں۔ میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ یہ کہیں کہ ظالم ماں، یہ صحیح جملہ ہے؟ ماں کے اندر محبت پائی جاتی ہے، ماں کے ساتھ ظالم ماں کی ترکیب صحیح نہیں ہے۔ یا تو اگر کوئی ماں ظالم ہوگی تو آپ کیا بولو گے؟ ظالم عورت، یہ نہیں کہا جائے گا ظالم ماں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہو کہ ظالم باپ تو یہ ترکیب صحیح نہیں ہوگی، یہ کہا جائے گا کہ ظالم مرد، کیونکہ ایک طرف باپ بھی کہہ رہے ہو، ایک طرف ظالم بھی کہہ رہے ہو، ایک طرف ماں بھی کہہ رہے ہو، ایک طرف ظالم بھی کہہ رہے ہو، یہ ترکیب ہی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسی طرح سے ہے کہ جناب علی میں آپ سے کہوں جناب علی میں آپ کو جو ہے دھمکی دیتا ہوں کہ آپ فلاں کام کر دیا تو آپ کو پیزا کھلاؤں گا، یہ جملہ صحیح ہے؟ یہ دھمکی نہیں ہے، یہ خوشخبری ہے۔ تو جملہ بالکل رانگ وے میں جا رہا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے خشی الرحمن، رحمان سے ڈرتا ہے۔ رحمان سے کون ڈرتا ہے؟ جو ڈر ہے، ڈر ہوتا ہے موذی کا۔ رحمان کا مطلب ہے کہ نعمتیں دینے والا ہے، وہ مسلسل نعمتیں دے رہا ہے، بے پایان دے رہا ہے، بلا عوض دے رہا ہے، اور پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ خشی الرحمن۔ اب اردو کا ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے آگے، رحمان سے ڈرتا ہے۔ یہ ڈرنا وہ ڈرنا نہیں ہے جو موذی کا ڈرنا ہوتا ہے، جیسے آپ سانپ سے ڈرتے ہیں، جیسے آپ بچھو سے ڈرتے ہیں، جیسے آپ کسی پولیس والے سے ڈرتے ہیں، جیسے آپ کسی سیاستدان سے ڈرتے ہیں، وہ ڈرنا ہوتا ہے۔ اور خداوند متعال سے ڈرنا، رحمان سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی ہیبت، اس کا احترام، اس کی منزلت، اس کی نعمتوں کا احساس کر کے جو ہمارے پر حالت طاری ہوتی ہے، اس حالت کو ہیبت کہا جاتا ہے۔ کہ پروردگار عالم کے احسانات کو ریکگنائز کرے، مانے کہ یہ نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں، جبھی تو ہے رحمان۔ جب وہ رحمان ہے تو اس کے بعد جو کیفیت مجھ پہ طاری ہوگی، اس کیفیت کو عربی زبان میں کہا جائے گا خشیہ۔ خشیہ کا اردو ترجمہ مجبوری ہو رہی کہ ڈرے، لیکن یہاں پر آ کے اس رحمان کو رحمان ریکگنائز کرے اور اس کے احسانات کے بدلے جو اس کے سامنے کھڑے ہونے کا حق ہے ویسا کھڑے ہو، تو اسے کہتے ہیں خشیہ۔ خشیہ الرحمن بالغیب۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ دو معنی کیے ہیں علماء تفسیر نے آ کر کہ اکیلے میں ڈرے۔ جب اکیلے میں رحمان سے کو مانے گا کہ تو اجتماع میں بھی ضرور مانے گا۔ اور دوسرا معنی یہ کہ رحمان کو دیکھا نہیں ہے اس نے، رحمان غائب، رحمان کو کسی نے دیکھا ہے؟ رحمان کو تو کسی نے نہیں دیکھا، اس کی نعمتوں کو دیکھا ہے، اس کی دی ہوئی چیزوں کو دیکھا ہے، ورنہ خود رحمان کو کسی نے نہیں دیکھا۔ تو رحمان کو رحمان ماننا، اس کے وجود کو ماننا تو غیب کے ساتھ ماننا ہے۔ تو رحمان غائب سے
ہیبت میں مبتلا ہو، جو زیادہ مناسب معنی ہے۔ تو اب معنی کیا آ رہا ہے؟ دو باتیں، اے نبی تمہارے ڈرانے سے صرف وہی ڈرے گا جو علی کا پیرو ہے، خدا کو مانتا ہے۔ تین باتیں ہو گئی، خدا کو مانتا ہے، علی کا پیرو ہے، تو تیسری چیز جو ہے نبی نے جو ڈرایا ہے وہ ڈرنا اس پر اثر کر جائے گا۔ اب نبی نے کیا ڈرایا ہے؟ نبی نے کرایا کہ بھائی تم نے شرک کیا نا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ نبی نے یہ ڈرایا ہے کہ نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات کرو گے نا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نبی نے ڈرایا ہے کہ تم نبی کے گھر میں بلا اجازت داخل مت ہونا، اگر داخل ہو جاؤ گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ پڑھو، یہ نبی نے ڈرا کے رکھا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ آدمی نبی کے ڈرانے سے ڈر رہا ہے لیکن ہے تو انسان ہی نا۔ اب آپ کو اس کی مثال سمجھانے کے لیے بچے کی مثال دے رہے ہیں۔ آپ کے محلے میں، آپ کے پاس، آپ کے پڑوس میں، آپ کے خاندان میں شرارتی بچہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو بچہ جتنا شرارتی ہوتا ہے اتنا ڈرتا ہی بھی اتنا ہی ہے۔ جب اسے کان پکڑ لینا وہ تھر تھر کامنے لگے گا، نہیں میں نہیں کروں گا، تھوڑی دیر چھوڑ دینا، تھوڑی دیر کا پھر اسی کام میں لگ جائے گا۔ ایسا ہی ہے۔ تو یہ بچہ ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا ہے؟ ڈرتا ہے، لیکن شرارتی اتنا ہے کہ فوراً بھول جاتا ہے۔ ڈرتا ہے لیکن بھول جاتا ہے۔ ہم انسان بھی ایسا ہی ہیں، ہم پروردگار عالم سے خوف کھاتے ہیں لیکن دنیا میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ کیا کر جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ اب بھول جاتے ہیں تو خطا کر جاتے ہیں۔ تو خطا کے بعد کس چیز کی ضرورت ہے؟ خطا کے بعد ضرورت ہے توبہ کی، اور توبہ کریں گے تو کیا ملے گی؟ مغفرت ملے گی۔ اب جوڑتے چلے آئیے، آیت پڑھ رہا ہوں، سب جوڑیے گا ذرا، کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ۔ اب وہ ڈر گیا نا، ڈر ہے اس میں، خدا کو مانتا ہے لیکن بھول جاتا ہے، لیکن تم پھر بھی نبی کریم جب یہ تمہارے ڈرنے سے ڈر رہا ہے، خطا تو کرے گا، انسان تو ہے ہی، تم اس کو بشارت دو کہ اس کے لیے مغفرت رکھ دی گئی ہے۔ اگر اس نے غلطی کر لی ہے، توبہ کر رہا ہے تو بخشا ضرور جائے گا۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اور تم اسے بشارت دو اجر کریم کی۔ مغفرت تو یہ ہے کہ جو غلطی کر لی، جو کوتاہی کر لی، اس کوتاہی پہ پچھتا رہا ہے تو معافی مل جائے گی۔ اجر کریم کیا چیز ہے؟ نیکیاں بھی تو کی ہے نا، نماز بھی تو پڑھی ہے تو اس کا اجر تو ملنا ہے، اور روزہ رکھا ہے اس کا بھی اجر ملنا ہے، والدین کا احترام کیا ہے اس کا بھی اجر ملنا ہے، عزیزوں رشتہ داروں کو خیال رکھا ہے اس کا بھی اجر ملنا ہے، صلہ رحمی کی ہے اس کا بھی اجر ملنا ہے۔ تو یہ اجر تمہیں ملے گا آگے، تمہاری اس چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ اجر ضائع نہیں ہوگا، تمہیں اجر ملے گا، لیکن یہ اجر سادہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ اجر کریم ہے۔ اجر کریم کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کو سمجھانا پڑے گا، اجر کریم کیا ہے۔ دیکھیں، ہم سب نوکری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے جب نوکری کر رہے ہیں تو انوائرمنٹ بہت ٹاکسک ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، کام ضرور کر رہے ہیں، روزگار کے لیے جاتے ضرور ہیں، لیکن تنخواہ ہاتھ میں آتی تو خوشی کا احساس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ انوائرمنٹ کیا ہے؟ بہت زیادہ ٹاکسک ہے، زہر آلود ہے، اور کوئی نہ کوئی مصیبت رہتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کام کرتے ہیں، نوکری بھی کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہو، آپ کو مزہ آتا ہے کیونکہ آپ نے مہینہ بڑا سکون سے گزارا ہے، اور ذہنی مینٹل ٹارچر کسی قسم کا نہیں، آپ نے کام کیا ہے اور آپ کو اجرت بھی مل رہی ہے۔ وہ اجرت جو ٹاکسک کے ساتھ مل رہی ہے اور وہ اجرت جو ٹاکسک کے بغیر مل رہی ہے، کون سی والی اجرت آپ کو پسند آتی ہے؟ وہ کہ جو عزت و احترام کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے۔ اسی طریقے سے آپ کسی سے کاروباری ڈیلنگ کریں، کبھی کبھار ڈیل ایسی زبردست فٹافٹ طے ہوتا ہے، ہو جاتی ہے، پروفٹ بھی مل جاتا ہے، میچورٹی بھی ہو جاتی ہے، کسی قسم کو جھگڑا نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے؟ ڈیل کر لو، معاملہ آتا ہے پولیس میں، کورٹ میں، کچہری میں، بھگتان کر کے، کیس لڑ کے، بڑی مشکل سے جا کے کچھ پروفٹ ملتا ہے۔ پروفٹ ملتا ضرور ہے لیکن تکلیف کے بعد ملتا ہے، یہ اجر ملا ہے آپ کو، لیکن کیا ہوا ہے؟ ادھر بھی کھلایا، ادھر بھی کھلایا، ٹائم بھی برباد ہوا، ذہنی ٹارچر بھی ہو رہا ہے، سب کچھ بھی ہے۔ دیکھیں، اس نوکری میں بھی تکلیف آ رہی ہے اور اس کاروبار میں بھی تکلیف آ رہی ہے، لیکن کبھی کبھار نوکری بھی بہت اچھی چل رہی ہے اور کیا کہتے ہیں، کاروبار بھی بہت چل رہا ہے۔ تو یہ جو آپ کو ریوارڈ ملتا ہے عزت کے ساتھ، ریوارڈ جو پلٹ کر کے ملتا ہے، جو اجر ملتا ہے، جو اجرت ملتی ہے، اور ساتھ میں رسپیکٹ کا عنصر پایا جاتا ہے، یہ اس رسپیکٹ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جاؤ گے، تمہیں اعمال کیے ہیں لیکن تم نے غلطیاں بھی کی ہیں، کوتاہیاں بھی کی ہیں، اور اس کی توبہ کی وجہ سے تمہیں مغفرت ملی ہے، تو یہ اجر تمہارا منہ پہ نہیں مارا جائے گا،
بلکہ کرامت کے ساتھ ملنے والا ہے، وَأَجْرٍ کریم، کہ تمہیں عزت و احترام کے ساتھ یہ اجر ملے گا۔ تو بس دو باتیں ہو گئی کہ نبی کریم سے ڈرائے سے وہ ڈرے گا جو علی کا پیرو ہے، جو خدا کو مانتا ہے، اور اگر ڈرا دیا تو نبی صرف ڈرانا نہیں ہے، اسے صرف ڈرانا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو خوشخبری بھی دینی ہے کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تمہارے لیے بشارت بھی رکھی ہوئی ہے اور تمہارے لیے اجر کریم بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ معلوم ہو گیا۔ اب دوسری آیت پہ آتے ہیں۔ آیت کہہ رہی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو کام یہ پہلے کر چکے ہیں نا اس کو بھی لکھتے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور اس کے آثار کو بھی لکھتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر طے کرنا ہوگا کہ ہمارا کام کیا ہے، ما قدمو کیا ہے، جو ہم نے آگے بھیجا ہے وہ کیا ہے، اور اس کا اثر کیا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر میں نے نماز پڑھی تو نماز کیا ہو گیا، ما قدمو ہو گیا، جو میں نے آگے بھیجا ہے، اور نماز کے آثار کیا ہے۔ بھئی نماز پڑھنے سے پہلے میں نے وضو بھی تو کیا ہے، میں نے پاکیزہ کپڑے بھی پہنے ہیں، میں نے مقدمات کو بھی فراہم کیا ہے، میں گھر سے پیدل چل کے مسجد تک بھی گیا ہوں، یہ سارے کام کیے نا۔ تو صرف تمہاری نماز نہیں لکھی جائے گی بلکہ نماز کے جو مقدمات جو تم نے کیے وہ بھی لکھے جائیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم کیا کرتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں جو تم کرتے ہو اور اس کے آثار کو۔ تو آثار کا ایک معنی کیا ہوا، جو تمہارے کام کے مقدمات ہیں نا اس کو لکھتے ہیں، کام کو بھی لکھتے ہیں، اس کے مقدمات کو بھی لکھتے ہیں۔ اب سمجھ میں آئے گا معنی۔ یہ بتائیں کہ زیادہ اجر کام میں ہے یا زیادہ اجر جو ہے مقدمے میں ہے؟ نماز بھی پڑھی ہے اور نماز سے مربوط سارے مقدمات بھی طے کیے ہیں، تو وہ جو مقدمات کا ثواب کس وجہ سے ملا ہے، نماز کی وجہ سے ملا ہے۔ تو اجر کس پر موجود ہے، حقیقت میں نماز پر موجود ہے، لیکن نماز کے مقدمات پر بھی تمہیں ثواب دیا جا رہا ہے نا۔ اب امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو عمل کیا ہے، زیارت امام حسین۔ اب تم پیدل جاؤ گے تو روایت میں آ گیا کہ زیارت امام حسین کے لیے جا رہے ہیں تو قدم اٹھاؤ گے تو عمرہ ہے، قدم رکھو تو حج ملے گا، ایسا ہی۔ تو یہ جو قدم اٹھانا اور قدم رکھنا، اس کا اجر کس وجہ سے مل رہا ہے، زیارت امام حسین کی طرف سے ملا ہے۔ اب جس کو کہتے ہیں نا کہ جو بہت زیادہ سطح بین ہیں، جو اوپر اوپر سے دیکھ رہا ہے، اس کی توجہ چلی جاتی قدموں پر، قدموں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جو تھوڑا سا امپروو ہو چکا ہے نا وہ حساب کر رہا ہوتا ہے حج اور عمرے کو، حج اور عمرے کی بھی حیثیت نہیں ہے یہاں پر۔ حقیقت میں جو حیثیت ہے وہ زیارت کی حیثیت ہے، وہ زیارت ہی کے نتیجے میں تمہارے قدموں کو ویلیو مل رہی ہے، اور اس قدموں کے اوپر کیا لکھ رہا ہے، حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے آگے۔ اب ہم کہاں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، ہم فوکس کر رہے ہیں کس پر، کہ قدم، ہم فوکس کر رہے ہیں کس پر، حج اور عمرہ۔ حقیقت میں فوکس کہاں کرنا ہے، زیارت میں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو تم کرتے ہو وہ بھی لکھتے ہیں اور اس کے مقدمات بھی لکھتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ اب تمہارا زیارت امام حسین کی جب جاؤ گے اور زیارت کرو گے اور صرف جا کے کھڑے ہو کے ذری کے سامنے کہو گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یہ عمل ہے، یہ اتنا سا عمل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یہی زیارت ہے نا۔ اس کے کرنے کے لیے تم چل کے آئے ہو، 200 قدم چلے ہو تو 200 حج اور 200 عمرے لے گئے، تو اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، اس کی حیثیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ توجہ وہاں رہ جائے اور اس سے غافل ہو جائیں، یہ عمل ہے۔ تو بس ابھی میں اس موضوع بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ نکتب ما قدموا وآثارهم، کہ تم جو عمل کرتے ہو ہم اس کو بھی لکھتے ہیں، اور تم جو عمل کے جو مقدمات کرتے ہو اس کو بھی لکھتے ہیں۔ لیکن تفصیل یہاں پہ رکتی نہیں ہے، بات اس سے آگے بھی بڑھتی ہے۔ وہ کیا ہے، ایک مرتبہ ایک عمل آپ کرتے ہیں اور اس عمل کے نتائج بھی تو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو وضو سکھایا، عمل ہے کہ نہیں ہے، لکھا جائے گا، صحیح نا۔ اس وضو سکھانے کے لیے آپ نے ٹائم نکالا، اس کا بھی اجر ملے گا، چل کے گئے اس کا بھی اجر ملے گا، کنونس کیا اس کا بھی اجر ملے گا۔ یہ کیا مقدمات تھے، یہ بھی طے کر دیے۔ وضو سکھا دیا تو اس کے بعد وہ وضو کرے گا کہ نہیں کرے گا، وضو کرے گا تو نماز پڑھے گا نا، تو یہ بھی اثر ہے۔ اب تم نے جو وضو سکھایا یہ اہم،
کام تھا یہ تو لکھا ہی جائے گا، اس سے پہلے جتنے کام کیے تھے وہ بھی لکھے جائیں گے۔ اب یہ وضو کرنے کے بعد جو وضو کے اثرات ہو رہے ہیں، یہ جو کام کرے گا، آ کے وضو کرے گا، نماز پڑھے گا، کسی کو وضو سکھائے گا، آگے بڑھتا جائے گا، یہ سب لکھتا جائے گا، یہ سب تمہارے اعمال کے اندر جمع ہوتا جائے گا۔ اب ترجمہ کر رہا ہوں میں، وَنَحْنُ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ہم اس چیز کو لکھتے ہیں جو تم انجام دیتے ہو، وَآثَارَهُمْ، اور اس کے آثار کو بھی لکھتے ہیں، یعنی کیا مطلب، اس کے مقدمات کو بھی لکھتے ہیں اور اس کے نتائج کو بھی لکھتے ہیں، اور نتائج جب تک باقی ہیں لکھے جاتے ہیں۔ تمہاری دکان بند ہو چکی ہے، تمہارا چیپٹر بند ہو چکا ہے، تم قبر میں جا چکے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ مزہ آ رہا ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ امام حسین علیہ السلام بلندتر اب تھوڑا مذاق کرکرا کر لیں۔ ابھی ہم نے جھوٹ بول دیا، جھوٹ بولنا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ لکھا جائے گا۔ تو جھوٹ بولنے کے لیے جو جو کام کیا ہے وہ بھی لکھا جائے گا، اور اس جھوٹ بولنے کے جو نتائج مرتب ہونا ہے نا وہ بھی لکھے جائیں گے۔ اب اگر آپ نے غیبت کر دی ہے تو غیبت لکھی گئی عمل ہے، تو غیبت کے مقدمات جو طے کیے وہ بھی لکھے جائیں گے، اور غیبت کے جو نتائج ہیں وہ بھی لکھے جائیں گے۔ ابھی تک تو مزہ آ رہا تھا، اب جو ہے مزہ ہو گیا کرکرا، کیونکہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ، ہر چیز لکھتے ہیں بھائی ہم تو، جو تمہارا اچھا عمل ہے وہ بھی لکھتے ہیں، اس کے آثار بھی لکھتے ہیں، جو تمہارا برا عمل ہے وہ بھی لکھتے ہیں، اس کے آثار بھی لکھتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، پھر کہا گیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں ڈال رکھا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ ہم ہر چیز کو لکھتے ہیں، تمہارے عمل کو بھی لکھتے ہیں، اس کے مقدمات کو بھی لکھتے ہیں، اس کے آثار کو بھی لکھتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت ہے، جب روز قیامت بندے کے ہاتھ میں جو ہے وہ نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ چلا اٹھے گا اور کہے گا یقول ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر قلیلا ولا صغیرہ کبیرۃ ولا صغیرہ، یہ نہ کبیرہ کو چھوڑتا ہے نہ صغیرہ کو چھوڑتا ہے، ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ بھی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ریئلائز کروا دیا ہے کہ دیکھو یہ باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں نہیں ہیں کہ ہم تمہارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں اور اس کے آثار کو لکھ رہے ہیں، بلکہ حقیقت بھی ہے، اور ریئلائز کروایا کہ دیکھو قرآن مجید جب بیان کر رہا ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا تو چلائے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے۔ تو اب یہ طے ہو گیا کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے، یہ تو جو لکھی جا رہی ہے وہ ہمارے اعمال کے حساب سے ہے نا، ہمارے عمل کی، ما قدمو، جو تم کرتے ہو، اچھا کرتے ہو برا کرتے ہو، اس کا لکھا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی تو ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں ڈال رکھا ہے، ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں ڈال رکھا ہے۔ کیا ہے ہر چیز؟ یہ ہے کہ آپ کے کائنات میں کتنے نظام شمسی ہیں، کہاں موجود ہے؟ امام مبین میں موجود ہے۔ کتنے شمس موجود ہیں، کہاں موجود ہے؟ امام مبین میں موجود ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو پیدا ہونے سے پہلے مر جائیں گے، کہاں موجود ہے؟ امام مبین میں موجود ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو پڑھنے کے بعد بڑے ہونے کے بچپن میں مر جائیں گے، کہاں موجود ہے؟ امام مبین میں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو پڑھیں گے، بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، صالح بن جائیں گے، کہاں موجود ہے؟ امام مبین میں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے، پروان چڑھیں گے اور بگڑ جائیں گے، کہاں موجود ہے؟ امام مبین موجود ہے۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں احصا کر کے رکھا ہے، سمو کر کے رکھا ہے۔ ایک مرتبہ عمار یاسر حضرت امیر المومنین کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور ایک وادی سے گزرے کہ جہاں پر چونٹیوں کے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں وادی النمل، چونٹیوں کی وادی۔ تو عمار یاسر کو بڑا تعجب ہوا اور ایک عجیب سا سوال پوچھ لیا حضرت امیر سے۔ معرفت والا اس قسم کا سوال نہیں پوچھتا ہے، لیکن جو معرفت انسانوں میں آہستہ آہستہ ہی بڑھ رہی ہوتی ہے، یہ سوال پوچھ لیا، بڑا عجیب سوال ہے۔ کہا کہ یا علی، کوئی ایسا بھی ہے، کوئی ایسا بھی ہے جو جانتا ہو کہ ان چونٹیوں کی تعداد کتنی ہے؟ جو کہہ رہا ہے، منبر سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو ہمارے یہاں سے خود علی سے پوچھ لو نا، یا علی بتاؤ نا کتنی ہے؟
ہے نا، لیکن وہ معرفت کو جو راستہ ہے بڑھتے بڑھتے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک دن میں انسان کے معرفت آ جاتی ہے۔ ہم کوئی ہمارے عاصی کی توہین نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن سوال انہوں نے یہ کیا تو حضرت امیر نے کہا کہ ہاں ہاں میں جانتا ہوں ایک کو، میں جانتا ہوں ایک کو کہ جو جانتا ہے کہ چونٹیوں کی تعداد کتنی ہیں، بلکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس میں سے نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ کہا کہ کیسے؟ تو حضرت امیر نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ کیا قرآن مجید نہیں پڑھا؟ کیا ہے قرآن مجید میں؟ کہا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں لکھ رکھا ہے۔ جب یہ بات مکمل ہوئی تو کہا امیر المومنین انا الامام المبین، میں امام مبین ہوں۔ میں امام مبین ہوں اور ہر چیز کا علم پروردگار عالم نے مجھ میں ڈال رکھا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام امام مبین ہیں، تو اور یہی جو مرتبہ پروردگار عالم نے حضرت امیر کو دیا ہے، یہی دوسرے کو بھی دیا ہے، یہی تیسرے کو دیا ہے، چوتھے کو دیا ہے، پانچویں کو دیا ہے، چھٹے کو دیا ہے، ساتویں کو دیا ہے، آٹھویں کو دیا ہے، نویں کو دیا ہے، 10ویں کو، 11ویں کو، 12ویں کو یہ مرتبہ دے رکھا ہے۔ روایت ہے ہمارے پاس جو یہ کہتی ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہم میں کا پہلا بھی محمد ہے، ہم میں کا درمیان والا بھی محمد ہے، آخری والا بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ جب یہ کہہ رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امام کے پاس ہر شے کا علم موجود ہے، اور ہر شے کے علم میں سے ہمارے اعمال بھی ہیں، وہ اعمال جو ہم کر چکے ہیں اور وہ اعمال جو ہم کریں گے۔ وہ اعمال جو ہم کر چکے ہیں، جو انجام دے چکے ہیں، ان کا علم بھی ہے، اور وہ اعمال کے جو ہم کرنے والے ہیں جن کی خود ہمیں خبر نہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، اس کا علم بھی امام مبین کے پاس ہے۔ اگر نہ ہو یہ بات تو جملہ غلط ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں رکھ رکھا ہے۔ جب ہر چیز کو امام مبین میں رکھ رکھا ہے تو وہ عمل میں جو کر چکا ہوں وہ بھی امام مبین میں ہے، اور وہ عمل جو میں کرنے والا ہوں وہ بھی امام مبین میں ہے۔ جو اچھائیاں میں کر چکا ہوں وہ بھی امام مبین میں ہے، اور جو اچھائیاں میں مستقبل میں کرنے والا ہوں وہ بھی امام مبین۔ جو برائیاں میں کر چکا ہوں وہ بھی امام مبین میں ہے، اور جو برائیاں میں کرنے والا ہوں وہ بھی امام مبین میں آلریڈی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہر شب جمعہ ہر بندے کے اعمال اس کے ولی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جبکہ آیت کہہ رہی ہے کہ یہ امام مبین کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ تو اب ولی کے پاس، امام حسین علیہ السلام کے پاس، امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، امام پنجم کے پاس، امام ششم کے پاس یہ اعمال کو پیش کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جو نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے، اور جہاں پر آ کے جب نامہ اعمال پیش کرتے ہیں تو پھر اگر نامہ اعمال کو جب پیش کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے تو یہی ہمارے نامہ اعمال ہمارے ائمہ کے لیے زینت بنتے ہیں، اور اگر کوئی کمی ہوتی ہے نامہ اعمال میں تو یہ ان کے لیے باعث ننگ و آر بن جاتے ہیں کہ انہیں ولی ہونے کے باتیں جواب دینا پڑتا ہے بارگاہ خداوندی میں کہ تمہارا چاہنے والا، تمہارا مولا علیہ، تمہارے ہوتے ہوئے ان گناہوں میں کیسے مبتلا ہے۔ اور یہاں پر آ کر وہ روایات کہتی ہیں کہ ائمہ علیہ السلام توبہ کرتے ہیں، ورنہ امام خود تو گناہ نہیں کرتے، امام خود تو معصیت نہیں کرتے۔ جبکہ ہم نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، حضرت امیر فرماتے ہیں ظلمت نفسی، کیا حضرت امیر نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے؟ دعائے قمیل میں آپ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، خدا وہ گناہ معاف کر دے جو پردے چاک کر دیتا ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، خدا وہ گناہ معاف کر دے جو بلاؤں کو نازل فرماتا ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، جو دعاؤں کو روک دیتا ہے، وہ جو رزق کو روک دیتا ہے۔ کہا ہے نا نہج البلاغہ کے دعائے قمیل کے مسلسل جملات ہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ ائمہ علیہ السلام جو ہے استغفار کیوں کرتے ہیں، ائمہ علیہ السلام توبہ کیوں کرتے ہیں، جبکہ وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں، جبکہ وہ گناہ کرتے نہیں. تو حقیقت میں ان کے توبہ اور استغفار کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ اپنے مولا علیہ کی جانب سے توبہ کرتے ہیں. اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب یہ لوگ غلطی کرتے ہیں، جب لوگ اشتباہ کرتے ہیں اور نبی کریم تمہارے پاس آتے ہیں اور پچھتاتے ہیں، فاستغفروا، اور استغفار کرتے ہیں، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے اللہ کا رسول بھی استغفار کرتا ہے، تب جا کے خدا ان کو معاف فرماتا ہے. تو توبہ کے قبول ہونے کے لیے غلطی ایک نے کی ہے، لیکن توبہ قبول ہونے کے لیے دو مرحلے چاہیے کہ خود انسان بھی پچھتائے، استغفار کرے، اور نبی بھی ان کی طرف سے استغفار کرے، تب جا کے توبہ قبول ہوتی ہے. اب ائمہ اہل بیت اپنے حصے کی توبہ تو کر چکے ہیں، لیکن مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. بس اسی بات پر گفتگو ختم کرتے ہیں. امام صادق